حدیث سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور طب اہل بیت میں ہے، طب نبی میں ہے، طب معصومین میں ہے، سب میں ہے کہ 3 بیماریوں کا علاج مت کرو. ٹھیک ہے، یہ 3 بیماریوں کا علاج کرو گے تو بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے. ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ طب اہل بیت یا طب نبی یہ علم وحی پروردگار ہے، اور یہ جو ایلوپیتھی یہ تجربے سے بنی ہے. اس میں صحیح بھی ہو سکتا ہے نا. ہر دوائی جو آپ کھاتے ہیں کم سے کم 20-30 سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور کئی دوائیں 50 سال 40 سال کے بعد بند ہو جاتی ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. مگر جو طب اہل بیت وہ اللہ کا علم ہے کہ کون سی حرب یا کون سی جڑی بوٹی کس مرض کے لیے. تو فرمایا 3 بیماریوں کا علاج مت کرو. اگر علاج کرو گے تو اس سے 10 گنا بڑی بیماری میں مبتلا ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے. کیا؟ پہلا ہے نزلہ اور زکام. جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے فوراً ہم ٹیبلٹس لے لیتے ہیں. طب نبی میں منع ہے کہ یہ لشکر خدا ہے. یہ جو نزلہ زکام لشکر خدا ہے. 3 دن یہ دماغ سے کچرا نکلنے دو. ہم اینٹی بایوٹک کھا کے اس کچرے کو سکھا دیتے ہیں دماغ میں، اور وہی کبھی ٹیومر بن کے کینسر بنتا ہے، کبھی برین ہیمریج کا سبب بنتا ہے، ہاں کبھی الزائمر ڈیزیز کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ کچرا نکلا نہیں، ہم نے اس کو وہی سکھا دیا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. خواہ مخواہ ہم خود کو بیمار کرتے ہیں. بڑی بیماری برین ہیمریج بھی ہو سکے گا، ہاں الزائمر بھی ہو جائے گا، کینسر بھی ہو جائے گا، کچرا نکلنے نہیں دیا. اور نزلہ ہوتا کیوں ہے؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. البتہ کچھ وائرس بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ سبب زیادہ کھانے، یا ایسا فوڈ جو انفیکٹڈ ہو، صحیح نہ ہو. اب یاد کر لیں، جب بھی نزلہ زکام ہو آپ مت ٹیبلٹس لیں. 3 دن خوب کچرا نکلنے دیں. رحمت خدا، لشکر خدا. دوسرا، آنکھوں سے جو پیلا پیلا گند نکلتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا علاج نہیں کرو ورنہ اندھے ہو جاؤ گے، کیٹرک ہو جائے گا، کوئی اور بیماری ہو جائے گی. یہ کچرا ہے، اسے نکالنے دو. دیکھیے بہت کام کی چیز بتائی اللہ کے رسول. ہاں یہ جو پیلا پیلا گندگی ہے، ہم فوراً ڈاکٹر کے جنا آئی اسپیشلسٹ نے جنا فوراً دے دیا، ملم ڈال دیا، آئنمنٹ ڈال دیا، کچرا بند ہو گیا. اب وہ کہاں جائے گا کچرا؟ ہاں سکھا دیا ہم نے. یا بندہ اندھا ہوگا، یا آئی سائٹ کم ہوگی، یا کیٹرک ہوگا، کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی. صلوات پڑھیں محمد. اور تیسری چیز جو نوجوان ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں وہ دانے ہیں، جوانی کے دانے. ہاں جی، اور اس پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے کہ چہرہ بگڑ گیا ہے، بھائی خون نکل رہا ہے، دانے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا علاج نہ کرو ورنہ برس اور کوڑ کی بیماری ہو جائے گی. یہ جو جوانی کے دانے نکلتے ہیں یہ تمہیں کوڑ اور برس کی بیماری سے بچاتے ہیں. البتہ اپنی ڈائٹ چینج کرو. یہ بھی غلط کھانے کی وجہ سے، تلن زیادہ کھانے کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب یہ 3 چیزیں دوسرے مومن کو بتا دیں، کیونکہ اصل تو ہم نے اسپریچولیٹی پہ بات کرنا ہے، مگر جب جسم میں جان ہوگی تو انسان عبادت کر سکے گا. یہ جسم میں بیمار ہو جائے تو پھر کیا کام ہوگا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. آج گھڑی خراب ہو گئی ہے تو ہم اپنی گھڑی دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اچھا، اب ایک زبردست نسخہ لے لیں، 1000 بیماریوں سے بچ جائیں گے. یہ ہے طب
نبی پاک کا معجزہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلونجی 1000 بیماریوں کا علاج ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے الا الموت، موت کے سوا. کتنا سستا نسخہ ہے کلونجی، $1 میں اتنا ملے گا کہ 6 مہینے کھاتے رہیں. صبح اٹھ کے 1 چمچ کلونجی، کئی بیماری 1000 بیماریاں نہیں آئیں گی. اور 1 چمچ زیتون کا تیل اصلی اور شہد، یہ عادت ڈالیں. ہاں دیکھیے کیا نعمتیں ہمیں اللہ نے خلق کی. کتنی بیماریاں نزدیک نہیں آئیں گی. گھر سے بیماری، بچوں کو عادت دیں. کلونجی 1 چمچ اور زیتون کا تیل اور شہد، اس میں بھی شفا. یہ حدیث بہت معروف ہے. دوسری حدیث کم لوگوں کو پتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب کلونجی کے لیے کہا کہ موت کا علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا علاج.